بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک بچھو اور ایک گنہگار شخص کا بہت ہی پیارا واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز دریائے نیل کے کنارے کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کسی گہری سوچ میں مگن تھے۔ اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو تیزی کے ساتھ کنارے کی طرف، دریائے نیل کے کنارے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے دریا کے کنارے جا پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا۔ بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہوا اور وہ مینڈک اسے لے کر دریا میں تیرنے لگا اور دریا پار کر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان کے پیچھے پیچھے دریا کے پار چلے گئے۔ آپ جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو بچھو مینڈک کی پیٹھ سے اتر کر ایک طرف کو چلنے لگا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے جا پہنچا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان زمین پر مدہوش پڑا ہوا ہے۔ اس کے سینے پر ایک اژدہا یعنی ایک بہت بڑا زہریلا سانپ اسے ڈسنے کے لیے اپنا فن پھیلائے ہوئے جھوم رہا تھا۔ وہی بچھو تیزی کے ساتھ آیا اور اس اژدہے کو ڈنک مار دیا اور وہ بچھو ڈنک مارنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس بچھو کے ڈنک مارنے سے وہ اژدہا وہیں مر گیا، فوراً ہی وہاں مر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ یہ نوجوان جو یہاں مدہوش پڑا ہوا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے، لہٰذا اس کی قدم بوسی کرنی چاہیے، اس کا قدم چوم لینا چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری اس کی قدم بوسی کے لیے اس کے قریب ہوئے تو اس کے پاس سے شراب کی سخت بدبو آئی۔ آپ حیران ہو گئے کیونکہ وہ تو ایک شرابی گنہگار آدمی تھا۔ اتنے میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو الہام ہوا کہ اے ذوالنون مصری، حیران کیوں ہوتے ہو؟ یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت صرف نیک لوگوں کی ہی حفاظت فرمائے تو گنہگاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ پھر گنہگاروں کو مصیبتوں سے کون بچائے گا؟ آپ اس بات پر وجد میں آ گئے اور کافی دیر تک وجد کی کیفیت میں یہ شعر پڑھتے رہے کہ اے خوش نصیب سونے والے کہ جس کی خود رب دو جہاں ہر طرف سے حفاظت فرما رہا ہے، اور تو تاریکی میں گناہوں کے دلدل میں منحرک رہتا ہے، اس بادشاہ کی طرف سے آنکھیں کیوں کر غافل ہو جاتی ہیں؟ اس بادشاہ کی طرف سے آنکھیں کیسے غافل ہو جاتی ہیں جو تجھے ہر طرح کی نعمتوں کے فائدے عطا فرما رہا ہے؟ یہ شعر حضرت ذوالنون مصری وجد میں آ کر پڑھنے لگے اور بہت دیر تک پڑھتے رہے۔ جب سورج غروب ہونے لگا، ڈوبنے لگا اور دریا کے کنارے پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو اس نوجوان کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی، اس کا نشہ اترا، اسے کچھ ہوش آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دیں، لیکن اپنے سامنے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ وہ نوجوان شرابی شرمندہ ہو گیا اور خجالت سے پوچھنے لگا کہ اے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہاں کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، اسے چھوڑو، اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ اس نے کہا
کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں تو ایک شرابی آدمی ہوں، میں گناہوں میں مبتلا آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ادھر دیکھو۔ حضرت ذوالنون مصری نے اس سانپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ادھر دیکھو۔ اس نے جب مرے ہوئے اژدہے یعنی زہریلے بڑے سانپ کو مرا ہوا دیکھا تو اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ خوف سے ڈر سے کانپنے لگا۔ آپ نے اسے ابتدا سے انتہا تک کا سارا واقعہ سنایا کہ اللہ رب العزت نے تیری اس طرح سے حفاظت فرمائی۔ یہ پورا واقعہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کو سنایا۔ وہ نوجوان پورا واقعہ سننے کے بعد رو پڑا اور اپنے منہ پر مٹی ملنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر وہ ذات اپنے گنہگاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے، اگر وہ رب کریم اپنے گنہگار بندوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے تو نیک لوگوں کو کتنا نوازتا ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا ہوگا، نیک لوگوں کو کتنی رحمتیں اور عنایتیں عطا فرماتا ہوگا، کہہ کر وہ نوجوان شخص جنگل کی طرف چلا گیا اور سخت مجاہدہ اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ اس شخص کا شمار، اس شخص کی گنتی اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگی، اس شخص کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگا۔ اللہ رب العزت نے اس پر اتنا کرم فرمایا کہ وہ دور سے بھی کسی بیمار کو دم کر دیتا تو اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرما دیتا۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ وہ پروردگار عالم ہمارے اوپر کتنی مہربانی فرماتا ہے اور کتنی عنایتیں فرماتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اس کی ذات کہ وہ ہم پر بہت مہربانیاں فرماتا ہے۔ ناظرین، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ وہ رب کریم جو ہم پر اتنی مہربانیاں عطا فرماتا ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے، یہ بندے کا حق ہوتا ہے کہ اس سے غافل نہ رہے بلکہ اس کی عبادت میں مصروف رہے۔ اور جب وہ گنہگاروں کو اتنا نوازتا ہے تو پھر نیک کاروں کو کتنا نوازے گا، اس کی نوازش کی پھر کوئی حد نہیں ہوگی۔ اس لیے ناظرین، گزارش ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اور ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیو ملتی رہے۔ اور گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں تک ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ انہیں بھی ان باتوں سے کچھ علم ہو اور وہ بھی اپنا حال درست کر سکیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔